دیکھیں آپ نے ایک بات کی تھی نا حق والی. ہاں حق مانگنا تو سب کا حق ہے اگر جی. آپ کا حق ہے. ہاں. اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہ سنت ہے، خیر جی. سیدۃ النساء العالمین ہے. حق ضرور مانگو، ملے نہ ملے مطالبہ ضرور کرنا مطالبہ چاہیے ضرور حق کرو. کا. ہاں اور حق پہ مطالبہ جی کرو، حق کا. ہاں، اور دنیا لا دے پھر اللہ کی بارگاہ پھر میں اللہ چھوڑ کی دیا بارگاہ میں جھکو. بالکل ہمارا مذہب خاموش رہنا جرم ہے، حق بالکل. مانگنا ضروری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی حق پہ حق مانگو اپنا، اور اس کے لیے سر بھی کٹانا پڑے تو کٹاؤ، اس لیے کہ یہ راہ حق میں لڑنا سب سے بڑا حق ہے، سب سے بڑا جہاد ہے. اچھا جی بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، تم پہ میں لاکھ جان سے قربان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول، برآئے میرے دل کے بھی ارمان یا رسول. کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، کیوں دل سے میں فدا نہ کروں جان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول، رہتے ہیں اس میں آپ کے ارمان یا رسول. دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، دنیا سے اور کچھ نہیں مطلوب ہے مجھے، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول، لے جاؤں اپنے ساتھ میں ایمان یا رسول. کشتہ ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، کشتہ ہوں روح پاک کا نکلوں جو قبر سے، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول، جاری میری زبان پہ ہو قرآن یا رسول. جزاک اللہ. سبحان اللہ.
کیا بات ہے سیدہ کوثر، بہت خوبصورت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایک سوال اور میں جاننا چاہوں گی، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ عزیز و اقارب میں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ غریب ہے تو اس کی مدد، اس کو چھوڑ کے اگر کسی اور کی مدد کی جائے تو اللہ ایسے صدقات کو قبول نہیں کرتا. آج کل کے دور میں چونکہ اس ماہ مبارک میں لوگ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، تو ناراض جو عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی جا کے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ تقاضا کریں ساری کی ساری زکوٰۃ ایک شخص کو دی جا سکتی ہے. فرض کیا بہن غریب ہے، بھائی اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی غریب ہے، بہن اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اس طرح کے رشتوں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جی ہاں، دیکھیں سب سے پہلے قرآن نے تقاضا کیا وہ ذوی القربہ، یعنی آپ کے جو قرابت دار ہیں، آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، جو آپ کے اعزا اقربا ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے، اس کے بعد معاشرے کے عام یتامى مساکین. اب زکوٰۃ دینے کے لیے سمجھ لیجیے کہ آپ اپنی اصل اور اپنی نسل کو نہیں دے سکتے. اصل سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے دادا، آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کی نانی، یہ آپ کی اصل ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی اصل ہے، آپ کی نسل ہے، اس میں آپ کا بیٹا آ گیا، اس میں آپ کی بیٹی آ گئی، اس میں آپ کی پوتا آ گیا، پوتی آ گئی، اس میں آپ کی نواسی آ گئی، نواسا آ کیونکہ گیا. ان کو تو آپ نے ویسے ہی دینا ہاں، ہے، ان کو یہ تو ویسے آپ ہی کا دینا فرض ہے. جی ہاں، یہ آپ کا یہ اگر ان کو دینا ایسا ہی ہے کہ زکوٰۃ اپنے اوپر استعمال کرنا، لہٰذا ان کو نہیں دیں گے. ہاں، پرائیورٹی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بہن بھائی کو نہیں دے سکتی یا بھائی بہن کو نہیں دے سکتا. بالکل دے سکتے ہیں. بھائی بھائی کو بھی دے سکتا ہے، بہن کو بھی دے سکتا ہے، اپنے چچا کو دے سکتا ہے، اپنے تایا کو دے سکتا ہے، اپنے ماموں کو، اپنے بھتیجوں کو، خالہ کو، سارے ریلیٹیوز کو زکوٰۃ دینا یہ مستحسن ہے. اور زکوٰۃ جو ہے آپ فردن 2 4 5 میں ہی بانٹ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو دیکھتے ہیں کہ وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو آپ اپنی ساری زکوٰۃ دے کر کوشش کریں کہ آئندہ جب سال آئے تو وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، زکوٰۃ دینے والا. یعنی کوئی نہ کوئی اس کا کاروبار کا سلسلہ جو ہے، کاروبار شروع تو اپنے قدم پہ کھڑا کر دیا جائے. بالکل یہ سب سے مستحسن ہے. یہی چیز ہم دیکھتے ہیں دوسرے غیر مذاہب میں اور دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ اصل آپ بالکل، اور جو ہماری اصل میں ہمارے اصل کا کمیونٹی کا معاملہ ہے، پورا معاشرہ اس کو بالکل کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں یہ جو 40% ہے یہ تو سب سے کم مطالبہ ہے، لیکن یہی پورا مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے کہ یہ تو آپ نے لازم دینا ہے. اس کے علاوہ بھی اسلام نے ایک چیریٹی کا پورا سسٹم دیا ہے صدقات کے نام پر. اور یہ یاد رہے کہ مسلمان زکوٰۃ دیتا ہے، ٹیکس سے استثناء ہے وہ. اسلامی رفائی مملکت میں ٹیکس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ مسلمان سے ٹیکس دے. ہم ٹیکس دیتے ہیں. اس میں بھی اللہ نے انسان ہی کو فائدہ دیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ خدا کی نعمت ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. اچھا کچھ پوچھنا چاہ رہی جی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں اور کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور وہ سید ہوں، تو اس کے حوالے سے پھر کیا ہے؟ نہیں دیکھیں سید پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. بڑا لوگوں کو پتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب ان کو بتاتے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مالی حالت کسی کو بھی بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور یہ تک بھی کہہ سکتے ہیں میں آپ کو قرض حسن دے رہا ہوں. لیکن سید کو ہرگز زکوٰۃ نہیں دی جائے اپنے پاک مال سے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، اس سے مال صاف ہوتا ہے. آپ کا زکوٰۃ کا مطلب ہے صاف کرنا، لہٰذا وہ آپ سید کو نہیں دے سکتے اپنے مال کا میل. ہدیہ تو دے سکتے ہیں نا. سید کو سید کا صدقہ دے سکتے ہیں. کس کا؟ سید خود سید، غریب سید کو سید صدقہ دے سکتا ہے. سید کو صدقہ دے سکتا ہے اور سید کا صدقہ غیر سید کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن غیر سید کا صدقہ سید پر حرام ہے. سید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جہاں آپ کو دیا گیا، انہوں نے کہا نہیں مجھ پہ زکوٰۃ نہیں، ہدیہ لے رہا. تو ہدیہ ہے اور سادات کے لیے خمس ہے. قرآن مجید کی آیت بھی موجود ہے کہ خمس کے بارے میں کہ اسی طرح کہ مال میں خمس نکلتا ہے. جو کچھ بھی مال سال بھر میں آپ کے پاس بچ گیا، جو بھی اشیاء ہوں اس میں سے آپ نے خمس نکالنا ہے، وہ سادات کا حصہ اس کو دیا جائے. ہمارے ایک منٹ رک جائیے یہاں پہ خدا کا واسطہ، ورنہ میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں نا ان کو کچھ ہو جائے گا. ہم بریک کے لیے یہاں پہ رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون सदक़ अल्लाह। ऐसा लग रहा है जैसे क़यामुल लैल में खड़े हैं। इतनी खुशहाली, इतनी माशाल्लाह से आपने खूबसूरत तिलावत सूरह यासीन की तिलावत फरमाई आपने। माशाअल्लाह जी सूरह यासीन की तिलावत थी आखिरी रुकू। बिल्कुल सही। फरहान अली वारिस साहब, अब आपसे भी कुछ हम, आपका एक नया एल्बम भी आया है, नातिया एल्बम, तो उसमें से कुछ सुनाइए हमें, कुछ नातिया के नाम। मदीना कब भला फिर दो